اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17 ہے، اور رکوع نمبر 17 کے جو سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں وہ 7 سوالات ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہاں پہ یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ معزول کر دیا گیا، اور منصب امامت سے، یعنی پہلی بنیاد تھی قبلہ، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے بتایا گیا کہ بیت اللہ کو یعنی قبلہ ابراہیمی کو اب قبلہ بنا دیا گیا ہے، یعنی سمت بنا دیا گیا کہ اس کی طرف اب چہرہ کر کے مسلمان نماز ادا کریں گے۔ اور انہیں معزول کیوں کیا گیا، اب وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ پہلے پارے کو ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، ترجمہ اور تفسیر اور مختلف سوالات پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا کریکٹر، کردار، اخلاق اور سماجی رویے اور اجتماعی ان کے ہاں جو کرپشن، بدعنوانی، بد کرداری جو ان میں پیدا ہو چکی تھی، اور ہوا و نفس کی پیروی اور اتباع، یہ جو ایک اجتماعی رویہ بن گیا تھا ان کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر اس منصب امامت سے معزول کر دیا۔ تو یہاں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں یعنی قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا، امت محمدیہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر ہے اس رکوع میں۔ تو جو مجھے سوالات ملے ہیں وہ 7 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا؟ سمپل جواب اس کا یہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ مسلمانوں کو امامت کا منصب اللہ نے عطا کیا۔ اور پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لیا، آسانی سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قومیں معزول کیوں کی جاتی ہیں، ان کو کیوں ہٹایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ہم نے اسی ہفتے کو پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا آخَرِينَ، کہ پھر ہم ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا میں، حکومت کا، اقتدار کا، کہ ایک پیٹرن اللہ نے سیٹ کر دیا ہے، ایک اصول ضابطہ طے کر دیا ہے کہ جو اس پہ پورا اترے گا دنیا کی امامت اس کے پاس ہوگی۔ یعنی اب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر امت یعنی مسلمان اس وقت اگر معزول کر دیے گئے، یا اس وقت ان کے پاس دنیا کی امامت یا یہ منصب ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کون سے اجتماعی خرابیاں ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کے پاس ایک عہدہ یا ایک منصب یا ایک مقام اور مرتبہ نہیں رہتا، تو پھر اس کو اس مرتبے اور اس مقام کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اس کو پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ تو اجتماعی طور پر اب ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور اپنا احتساب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت کو نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، یعنی اللہ اس قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو اس نعمت کا حقدار ثابت نہیں کرتی اور اس سے معزول ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے، اور دیتا پھر اس قوم کو ہے کہ جو اس کی اہل ہوتی ہے، ڈیزرو کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس قوم کو وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ ہم اب دنیا کی حکمرانی اور غلبہ اور امامت اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اور دنیا سے لڑنے کے بجائے اپنے اوپر ہم غور کریں کہ آیا کہ ہم میں وہ کون سی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہوئے، محکوم ہوئے اور دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ تعلیم ہے، یہ میں نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ قوم یہود حضرت جبریل علیہ السلام کی دشمن کیوں بنی تھی؟ وہ اس لیے بنی کہ وہ کہتے کہ یہ جبریل جب آتا ہے تب ہی ہم پر عذاب آتا ہے، تو اس جبریل کے آنے سے ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے۔ وہ اس پر نہیں غور کرتے تھے
کہ آخر جبریل کے آنے کی نوبت کیوں آئی، عذاب ہم پر کیوں اترا؟ وہ اس لیے اترا کہ ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ کی وحی سے، اس کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ تو پھر جبریل رسول کی بارگاہ میں آیا اور حاضر ہوا اور پھر عذاب آیا۔ تو وہ عذاب کی بنیاد پر جبریل کی دشمنی تو کرتے تھے لیکن اپنا احتساب نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہمارا معاملہ بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہی ہے۔ اچھا، ایک بات آخری جو بڑی بہت ہی اہم ہے، اور ہمارے ہاں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان بھی تو، یعنی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بھی تو کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیے کہ 16-17 مہینے جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو 16-17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی بالکل مدینہ میں شمال کی طرف ہے بیت المقدس، اور اس کے بالکل برعکس جنوب میں، عین جنوب میں کعبۃ اللہ ہے، یعنی قبلہ ابراہیمی ہے۔ تو مسلمان ایک لحاظ سے پیٹھ پھیر کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اصل جو عبادت اور پرستش ہے وہ کعبۃ اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 16-17 مہینے بعد جا کے یہ حکم نازل کیا کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو 16-17 مہینے یعنی رجب یا شعبان میں جا کر یہ حکم نازل ہوا۔ تو اتنا عرصہ مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تھے اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ یعنی اس سے یہ سبق بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ عبادت کعبۃ اللہ کی نہیں ہے، وہ تو ایک سمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ اصل عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر مشرق و مغرب ہر سمت خدا کی ہے تو صرف ایک طرف کو رخ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے عرض کر دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا چہرہ کرنا یہ صرف اور صرف ڈائریکشن کے لیے بس، باقی عبادت اللہ کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مشرق و مغرب، شمال جنوب، ہر طرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا یہ دراصل یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر طرف ہے، وہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، جس طرف بھی چہرہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس طرف ہے۔ تو لہٰذا اگر مسلمان اب کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ادھر بھی خدا ہے۔ تو ایک تو اس بات کو واضح کر دیا، یعنی قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، مشارق اور مغارب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تو مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زمین آسمان کا، چاند ستاروں کا، ہر چیز کا خدا کی ذات مالک ہے۔ لیکن ہم اگر کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ مظاہر عبادت سے ہے، حقیقت عبادت سے نہیں ہے۔ مظاہر عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمل کے اظہار کی ایک بنیاد ہمیں مہیا کر دی ہے کہ یہ کعبہ ہے، کہ جب مسلمان دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوگا تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ تو یہ عبادت کا ایک اظہار کا مرکز بن گیا کعبۃ اللہ۔ یہ عبادت کی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کا مظہر ہے، اس کا نشان ہے، اس کی علامت ہے، اس کا اظہار ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ قبلہ کا تعلق مظاہر عبادت سے ہے، حقیقت عبادت سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف تو ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چہرہ ہمارا کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی، رسول کی تمام کی تعلیمات آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاعبد بیت المقدس یا فاعبد کعبۃ اللہ، کہ اللہ کے کعبہ کی، بیت اللہ کی تم عبادت کرو یا تم بیت المقدس کی عبادت کرو، یہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ چہرہ اس طرف کر لو، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اور شرک اسی چیز کی نفی ہے کہ اللہ کی عبادت کے مقابل میں شرک ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس ساری کائنات کی جتنی بھی جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے۔ یہ جو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ ایک سمت ہم کو عطا کی،
ہمارے اندر اتحاد، یکجہتی پیدا ہو، ہم آہنگی پیدا ہو۔ جہاں کا بھی مسلمان ہوگا اس کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی، ایک احساس سے تعلق پیدا ہوگا، یکجہتی پیدا ہوگی، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ اور خدا کا راستہ در حقیقت سیدھا راستہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہی صراط مستقیم ہے، جس پہ ہم گزشتہ درس میں بھی بات کر چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی راستہ ہے۔ پہلے دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1200 سال کے بعد بنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو اس وقت یہ تعمیر ہوا کہ جس کی طرف پھر یہود نے بھی چہرہ کیا اور نصارہ نے بھی۔ جب ہم بنی اسرائیل بولتے ہیں تو پھر اس میں یہ پوری لڑی، پورا خاندان، ڈائنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت موسیٰ سے یعنی حضرت اسحاق سے لے کر حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ پوری جتنی لڑی بنتی یہ ساری بنی اسرائیل میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت کا لفظ میں پہلے 2 دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ امت یعنی جماعت یا گروہ، اور امت کا ایک مطلب وقت بھی ہوتا ہے، مدت بھی اس سے مراد ہوتی ہے، اور سورۃ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مدت کا۔ امت یعنی امت کا معنی مدت بھی ہے، تو امت سے مراد یعنی گروہ، جماعت، اور وسط کا معنی ہوتا ہے بیچ یعنی درمیان میں۔ جو چیز 2 طرفوں کے درمیان میں ہو تو اس کو وسط کہتے ہیں، اور اسی لیے معتدل کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، متوسط لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 2 طرفوں کے درمیان۔ قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں خیر امت کا جو لفظ استعمال کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ فرمایا تمہیں خیر امت بنایا، بہترین امت۔ وہ بہترین امت کون ہے؟ وہ امت وسط ہے۔ یہاں پہ اسی کو ہی بیان کر دیا۔ مسلمان اللہ کا پیغام یعنی پہنچانے والے، اور مخلوق خدا اور خدا کے درمیان اب اس وقت جو وسیلہ بنتے ہیں یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، وہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا، وہ قرآن امت کو ملا۔ اب امت اس قرآن کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی پابند ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنیادی طور پر یہ ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں، جابر نہیں ہیں آپ ان پر۔ یہ قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے اگر امت وسط بنایا تو امت وسط اسی بنیاد پر ہے کہ ہم انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، نہ یہ کہ انسانیت کو خدا کے دین سے دور کریں یا ان تک پیغام پہنچائے بغیر ہی ان پر کفر کا اور دلالت اور گمراہی کے فتوے لگاتے رہیں اور ان کو جہنمی قرار دیتے رہیں۔ یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ ہمارا منصب یہی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے خیر خواہی رکھیں، درد و سوز رکھیں اور بھلائی کا جذبہ رکھیں، اور ان تک اللہ کے پیغام کو ہم پہنچاتے رہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر گواہ ہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہیں، تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور یقین کیا ہو کہ اللہ کی کتاب آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کتاب ہم تک پہنچا دی، تو رسول اس پر گواہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد
اب ہم گواہ بن جائیں لوگوں پر، یعنی اپنی حجت کو تمام کر دیں کہ یا اللہ ہم نے تیری مخلوق تک تیرے دین کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ فرمایا تھا، مولا تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام کو ان لوگوں تک جو اس وقت موجود ہیں، ان سب تک میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے اس پر گواہی دی۔ تو یہ ہے وہ گواہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری، کیا ہم اس قابل ہیں یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا تو گواہ ہو جا کہ ہم نے انسانیت تک تیرے پیغام کو پہنچا دی؟ یہ وہ دعوت ہے کہ جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچائے۔ اب یہ جو لفظ وسط ہے، عربی زبان میں بہترین لوگ، اس کو بھی وسط کہا جاتا ہے۔ امت وسط سے مراد بہترین لوگ، جن کا اخلاق، جن کا کردار، یہ بھی یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ صرف دعوت اور تبلیغ گفتگو سے نہیں، تحریر سے نہیں، تقریر سے نہیں، بلکہ بہترین بن کر دکھاؤ اپنے کردار اور اخلاق میں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ کہ جب امت وسط کہا، اس سے مراد پھر افراط و تفرید سے بھی پاک ہونا، منزہ ہونا، یعنی ہمارے خیالات، ہمارے نظریات ایسے نہ ہوں کہ جن میں افراط اور تفریط ہو۔ افراط و تفریط سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر تو کمی اور کہیں پر زیادتی، یعنی کہیں پر اللہ کے حکم میں کٹوتی کر دینی، اس کو کم کر دینا، اور کہیں پر اپنی طرف سے ایک حکم نہیں ہے تو اس میں اضافہ کر دینا، تو یہ افراط اور تفریط ہو جاتی۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شہداء علی الناس سے ایک معنی یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ علم رسول اللہ سے حاصل کیا اور وہ علم لوگوں تک پہنچایا، یہ ہے شہداء علی الناس۔ یعنی رسول اللہ سے کیا علم ملا؟ ہمیں کتاب اللہ کا علم ملا، اللہ کی کتاب ہمیں عطا کی گئی، اور پھر اس کتاب کو لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے۔ قرآن پاک اتنی زرخیز ہے اور اتنی علم سے بھرپور کتاب ہے کہ اسی سے انسان جڑ جائے، اپنے تعلق کو قائم کر لے، تو انسان بڑا حکیم اور بڑا عقیل بن جاتا ہے، دانا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر، قرآن پاک کو سمجھ کر انسان کی شخصیت اور اس کا وجود وہ نکھرتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ صرف دعوت یہ نہیں کہ زبان سے لوگوں تک پیغام پہنچانا، انسانیت تک پہنچانا۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ الفاظ سے زیادہ تو انسان کا عمل، کردار بولتا ہے نا، اس کی آواز زیادہ اونچی ہوتی ہے انسان کے کردار کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امت وسط فرمایا تو اس سے مراد آپ دیکھیے کہ ایک قوم کی، ایک شخص کی پوری شخصیت جو نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، صاف ستھری ہو کر سامنے آ جاتی ہے، وہ امت وسط کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت وسط بنایا۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیُضِیعَ ایمانکم۔ میں یہ مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں پھر آسانی ہو جائے۔ آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ کہ جو تو تھا اس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے منہ پھیرتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کفار و مشرکین کہ جو پرستش کرتے تھے بتوں کی اور چہرہ کرتے تھے کعبۃ اللہ کی طرف کہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن شرک کرتے تھے، ان سے علیحدگی کر دی جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بات کی کہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ اور جب مدینہ میں آئے تو پھر بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا۔ کعبہ ادھر جب تھے تو ادھر کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے درمیان میں، روایات میں آتے رسول اللہ درمیان میں چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو پھر رسول اللہ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا۔ تو ادھر جب یہ عمل آپ نے فرمایا تو مشرکین نکل گئے وہاں سے، اور جب ادھر آپ تشریف لائے
اور پھر اس کے بعد جب آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کیا تو پھر اہل کتاب نکل گئے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ تاکہ ہم جانیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون منہ پھیرتا ہے، یعنی واپس پلٹتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ اگرچہ یہ بھاری ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اب یہ جو سوال مجھ سے کیا گیا وہ یہ آیت کا حصہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں، یہ مناسب نہیں کہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یقیناً رؤوف رحیم ہے۔ یہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ایمان کو ضائع کرنا، سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے جو یہ فرمایا رؤوف الرحیم، یعنی رؤوف سے مراد رافت اور رحیم سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت۔ اب یہ دو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے۔ رافت سے مراد کیا ہے؟ دفع شر۔ رافت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شر کو دور کر دینا، نقصان کو اور برائی کو مٹا دینا، ختم کر دینا، دور کر دینا۔ اور رحیمیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بات خیر، یعنی نیکی عطا کرنا، خیر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رؤوف الرحیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو آزمائش اور امتحان میں جب ڈالتا ہے تو اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان کی روحانی نشو و نما ہو۔ انسان زیادہ سے زیادہ جسے کہتے کہ مشکلات سے گزر کر، آزمائش سے گزر کر ایک پختہ انسان بنے ایمان میں اور کردار میں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے لیتا ہے کہ تاکہ اچھے برے کا فرق ہو جائے، کھوٹے کھرے کا فرق ہو جائے، سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں کہ ایک پھل ہوتا ہے جو پکا ہوا ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے کہ جو کچا ہوتا ہے، ایک پھل وہ بھی ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے۔ پکے ہوئے پھل کی قیمت کچے پھل سے اور خراب پھل سے زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ یہ تفریق کی جاتی ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ایمان کو، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آزمائش میں، کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ انسان کو کھرا کر دے، سچا کر دے انسان کو، اور انسان کو اچھا بنا دے، اس کو مشکلات سے گزار کر ایسا انسان بنا دے کہ جو میچور انسان ہوتا ہے اور حق بات پر ڈٹ جانے والا انسان ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، سورۃ الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں ہفتہ کے روز۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا دوست کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو آزمائش ہوتی ہے ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے یا انسان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، نہیں، بلکہ انسان کو پختہ تر کرتا ہے، پختہ ترین کر دیتا ہے اس کو۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص آزمائش سے گزرتا ہے، امتحان سے گزرتا ہے، وہ بہت زیادہ نکھر جاتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، صبر اور برداشت آ جاتی۔ اور وہ لوگ جو مشکلات سے نہیں گزرتے، آپ دیکھیں کبھی تھوڑا سا مسئلہ بھی ان پر آتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، آہو بکا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس نے اس آزمائش میں ڈالا کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی ایک آزمائش تھی، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اس لیے کہ دین نام ہی اسی چیز کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، دین یہی ہے بس۔ کوئی سوال اس پر نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی اب اس طرف چہرہ تھا تو ہم نے اس طرف کیوں کر لیا، اس طرف تھا تو اس طرف کیوں کر لیا، اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، اللہ نے وہ حکم کیوں نہیں دیا۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ جو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ہمیں قرآن میں عطا کر دیے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت یہی دین کا نام ہے،
اور یہی دین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جائے۔ تو یہاں پہ اس بات کو بیان فرمایا، چونکہ مدینہ میں مختلف لوگ موجود تھے، اس پر بھی ہم بے شمار مرتبہ بات کر چکے، یہود و نصارہ موجود تھے، منافقین موجود تھے، تو مسلمانوں کی ان سے ایک تفریق کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو امت وسط ہے، جو شہداء علی الناس ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو کھری ہے، سچی جماعت ہے۔ تو ان سے علیحدہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکمت کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 144 میں 144 میں بار بار چہرہ اوپر کرنے کی بات کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے اور وہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے یعنی جب بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا تو وہ بالکل شمال میں ہو جاتا ہے اور کعبۃ اللہ بالکل جنوب میں ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل یوں سمجھیے کہ یہ ایک زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اتنا یعنی جب مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف وہ بالکل ہی سمت ہی چینج کرنا پڑی، یعنی امام پیچھے ہو گیا، مقتدی آگے ہو گئے، پھر مقتدی کو چل کر آگے جانا پڑا، مقتدیوں کو پیچھے ہونا پڑا، یعنی بالکل ہی سمت ہی چینج ہو گئی ان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ دونوں کو مد نظر رکھتے تھے، بیت المقدس کو بھی اور کعبۃ اللہ کو بھی، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر آپ کا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو یہ آپ کی طبیعت پر یہ گراں تھی، یہ بات آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز ادا کریں۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بار بار قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی آپ دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے مولا ہمارا قبلہ ابراہیمی کو بنا دے۔ تو یہ اس مقام پر یہ فرمایا گیا۔ اب یہ جو عرصہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 17 مہینے بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قبلہ ابراہیمی کو اب آپ اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شمال اور جنوب کا یہ فرق تھا، یعنی مدینہ میں بیت المقدس شمال کی طرف ہو جاتا ہے اور کعبۃ اللہ یہ جنوب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب سوال نمبر ہے 6، آیت نمبر 145 میں قبلہ کی پیروی کرنے کی بات کی گئی ہے، کیا اس سے ان کے مذہب کی پیروی مراد ہوگی؟ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مظاہر عبادت اور حقیقت عبادت اس میں فرق ہے۔ قبلہ کا تعلق مظاہر عبادت سے ہے، حقیقت عبادت سے نہیں ہے، اور اس لیے اگر یہاں پر ہم قبلہ مراد لیتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے مظاہر عبادت بن جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ قبلہ دین کے قائم مقام بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر تم نے اپنا چہرہ قبلہ ابراہیمی کی طرف کر لینا ہے۔ اب وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار بن گئے، یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بنے اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے وہ بنے۔ اس لیے اب آپ یہ دیکھیے نا کہ قبلہ سے مراد وہ میں آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تو اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی، اور وہ آیت یہ ہے کہ جس کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اگر آپ ان کے پاس ساری نشانیاں یعنی سب کچھ آپ ان کو معجزے، نشان، علامات نبوت سب کچھ ان کو دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، تو یہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی تابعداری نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کے تابع بھی نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروکار نہیں ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان میں اتنا تفرقہ اور اتنا اختلاف ہے ان میں، اس لیے کہ
جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف بیت المقدس کے یعنی مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز اپنی عبادت کرتے ہیں، اور جو یہود ہیں وہ مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ مشرق کی طرف اس لیے کہ وہ مشرقی مقام ہے بیت المقدس کا، جہاں حضرت مریم نے اعتکاف کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ مریم میں بھی ہے، اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، وہاں پر یہ بیان ہے۔ تو وہ شرقی، غالباً اس بنیاد پر وہ اس طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ جو یہود تھے یہ جنوب کی طرف، مغرب کی طرف۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا نا، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز دی گئی، ندا آئی، تو وہ مغرب کی طرف سے آئی، جانب غربی کی طرف سے، تو لہٰذا انہوں نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو جگہ ایک ہی ہے، بیت المقدس ہے، لیکن انہوں نے اسی کو ہی اختلاف کی بنیاد بنا لیا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر یہ کہا کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرنے والے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اسی بنیاد پر ہی لڑتے رہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں یہ خانقاہیں ہوتی ہیں، درباریں ہوتی ہیں، مزار، آپ دیکھیے کہ وہ صاحب مزار کے سجادہ نشین جو مجاور ہوتے ہیں، 3 4 بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی آپس میں کوئی بول چال نہیں ہوتی، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور خون ریزیاں تک ہوتی ہیں آپس میں، اتنا لڑتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ اپنی گدی نشینی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی صاحب مزار ہی کے نام پر سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا سسٹم اور نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو قوم یہود و نصارہ کا بھی یہی حال تھا کہ بیت المقدس اور ایک مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف ہے، اور بیت المقدس کے اندر بھی لڑائیاں اور بیت المقدس کے باہر بھی لڑائیں، اور خون ریز قتل و غارت ہوئی آپس میں ان دونوں فرقوں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو للہ المشرق والمغرب ہے، یہ اس لیے بھی فرمایا کہ بھئی مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، تم کس بات پہ لڑتے ہو؟ ظاہر پر لڑنے کے بجائے تم یہ دیکھو کہ اصل جو مقصود ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، تو تم نے دین کو تفرقہ بنا کر رکھ دیا۔ تو اس لیے یہاں پر قبلہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس قبلہ سے مراد یہ دین کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دین کی پہچان، ایک دین کی معرفت، اور اسی کے ذریعے سے دین کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ یہاں پر جب بات ہوئی تو یہاں پر قبلہ سے مراد در حقیقت دین ہی ہے، مذہب ہی ہے کہ جس کی پیروکاری کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ اس رکوع میں اہل کتاب سے کون مراد ہیں، یہود یا نصارہ؟ جیسے میں عرض کر چکا کہ اہل کتاب یا بنی اسرائیل، جیسے اللہ پاک نے فرمایا پہلے پارے میں، تو بنی اسرائیل میں دونوں مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، یہ میں بتا چکا کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے غلام یا عبد، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اب حضرت یعقوب سے پھر جو آگے اولاد چلی تو پھر وہ بنی اسرائیل، پھر اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، یہود و نصارہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا ابھی میں نے بتایا آپ کو آیت نمبر 145 میں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، کہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں۔ پھر یہود میں بھی آگے بہت سے گروہ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے جیسے مسلمانوں میں موجود ہیں، اور اسی طرح پھر نصارہ میں بھی موجود ہیں، اور پھر اپنی اپنی سمت کو متعین کر رکھا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یہ تفرقے کی بنیاد پر، آپس میں اختلاف کی بنیاد پر، جس کی اچھی مثال میں نے آپ کو ایک دربار کی، ایک مزار کی میں نے آپ کو دی ہے کہ وہاں پر گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی گدی ہے اور 4 4 5 5 اس کے مجاور ہوتے ہیں، اور ان کے آپس میں بہت لڑائیاں، اختلافات اور بول چال بھی آپس میں بند ہوتی ہیں ان کی۔ اچھا، اب یہود و نصارہ یہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نصارہ مشرقی سمت کو بطور قبلہ انہوں نے منتخب کیا، اور قوم یہود نے ضد میں آ کر مغربی سمت کو اپنے لیے منتخب چن لیا، وہ اس طرف چہرہ کرتے تھے۔ اچھا، اب پھر اندر بھی اختلاف بیت المقدس کے، اور پھر باہر بھی بیت المقدس کے، ان کے آپس میں اختلاف اور لڑائیاں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم مسجد حرم میں ہیں
اس وقت ہم پر یہ لازم ہے کہ بالکل کعبۃ اللہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان حدود سے باہر چلے آتے ہیں، جیسے اب پاکستان میں ہیں، اب صرف اتنا ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن، ایک سمت ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہمارا ہونا چاہیے، یعنی کسی نہ کسی حوالے سے کعبۃ اللہ سامنے ہو، بس یہ ہم پر لازم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ بالکل ان کے سامنے ہو اور وہ اس طرح نماز ادا کریں۔ یہ یعنی 7واں سوال ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، جن کو ہم نے کتاب دی۔ اب یہاں پر جو اہل کتاب ہیں اس سے مراد یہود نصارہ دونوں مراد ہیں۔ یہ 7 سوال ہیں جن کا میں نے جواب دیا۔ اب میں یہ رکوع با ترجمہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر چند مقامات کی وضاحت میں یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ضرور بے وقوف لوگ بولیں گے۔ اب سفہاء آپ کو معلوم ہے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی ملت سے منہ جو پھیرتا ہے وہ در حقیقت وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ یہاں پر سافہہ کا لفظ ہے اور یہاں پر سفہاء صفی کی جمع یعنی بے وقوف۔ وہاں پر کن کی طرف اشارہ تھا؟ قوم یہود کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سفہاء لوگوں میں سے کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو پھیرا ان کے قبلہ سے جس پر یہ تھے۔ کیا وجہ ہے کہ یعنی یہ پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی ہمارا بھی قبلہ ان کا بھی قبلہ، یہ کیوں انہوں نے اپنا وہاں سے منہ پھیر لیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ مشرق اور مغرب کی بحثوں میں الجھنا اور اپنے اپنے علیحدہ نشانات اور علامتیں بنا لینا یہ دین کا مقصود نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور اس کی میں نے وضاحت کر دی، امت وسط یعنی خیر امت، اور خیر امت اس وقت تک ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بنا دیا، جو اس کا پابند ہے جو قوم، وہی پھر امت وسط ہے، وہی خیر امت ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون واپس مڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ نہیں یہ بات بھاری مگر یقیناً ان پر بھاری نہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ واضح بات ہے کہ یہ بات قوم یہود کے لیے بڑی بھاری تھی، ان کے لیے، یا وہ لوگ کہ جو ظاہراً خود کو مسلمان کہتے تھے اندر سے مسلمان نہیں تھے، یا کمزور ایمان کے لوگ تھے، ان کے لیے بات بڑی مشکل تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بیت المقدس سے چہرہ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا کہ اب اس کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ صرف اور صرف دین اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رؤوف مہربان ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، یعنی اصل جو لفظ ہے وہ ہے رافت اس میں، اور رافت سے مراد کیا ہے؟ دفع شر۔ دفع شر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے اللہ کی کہ جس کے مطابق یہ ہے کہ بندوں سے شر کو دفع کیا جائے، ہٹایا جائے، دور کیا جائے۔ اور رحیم سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو اس بات خیر ہے اس میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے لیے خیر، بہتری، بھلائی یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔
وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں، تم لوگ ہو مسلمان، تو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لیا کرو، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی کہ وہ جان لیں بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان کے پاس لائیں ہر طرح کی نشانی، علامت، معجزہ، ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور واضح بات ہے کہ آپ نے ان کے قبلے کی تو ویسے پیروی نہیں کرنی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعد کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے کہ جو آپ کے پاس علم آ گیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے احوا اور علم ان دونوں کو یہاں پر بیان کیا۔ احوا سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ نے راستہ بتا دیا، اس راستے کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے حق کو بالکل واضح کر دیا، جیسے دن روشن دن واضح ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ نے واضح کر دیا۔ تو باقی اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے تعصب، اپنے ضد، ہٹ دھرمی کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی، مفادات کی پیروی کرتا ہے۔ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ورنہ پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ ایک کہنے کا اسلوب انداز ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو، اہل کتاب کو، سب کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے اور بڑا سخت ہے یہ معاملہ، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا جب علم آ گیا، اب خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں، اب خواہشات کی کوئی پیروی نہیں کرنی۔ علم جب واضح ہے، یقین، علم یقینی تمہارے پاس آ گیا، اب علم یقین کے تم پیروکار بنو، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ رسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن سلام سے، جو پہلے یہودی عالم تھے، ان سے پوچھا تھا کہ اس معرفت سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر مجھے آپ کے نبی ہونے کا ایسے ہی یقین تھا کہ جیسے میں کبھی اپنے بچے کے پہچان میں کبھی میں غلطی نہیں کر سکتا، اس طرح مجھے آپ کی پہچان اور آپ کی معرفت کا یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ یہ ہے معرفت۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے لیکن پھر بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے یا جھگڑنے والوں میں سے۔ ممترین کے یہ دونوں مطلب کیے جاتے ہیں، یعنی اگر مریا سے مراد ہو تو پھر اس میں تردد ہوتا ہے، یعنی شک ہوتا ہے، اور اگر ایک دوسرا مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنا، دوسرا معنی اس سے یہ لیا جاتا ہے، یعنی جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ امام راغب نے کہا کہ المحاجۃ فیما فی مریۃ، یعنی ایسے معاملے میں جھگڑنا جس میں شک ہو، تردد ہو، تو اس کے لیے یہ ممترین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، شک بھی شامل ہو گیا، جھگڑنا بھی شامل ہو گیا۔ تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، کہ جھگڑا کرنے والوں میں سے آپ نہ ہو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے، لیکن در حقیقت تعلیم اور توجہ مسلمانوں کی طرف ہے اور دوسرے انسانوں کی طرف ہے۔ یہاں پہ 17ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا رکوع چھوٹا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ دوسرے رکوع کو ملا لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ لائیو کویسچنز اور سوالات وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔